اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا، اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا لی، یہ بھی تو کچھ کریں اس کے اوپر جو میرا جواب آتا ہے۔ یہ رسپونڈ نہیں کر رہے تو مسائل کیسے حل ہوں گے، سوالوں کے جواب کیسے ملیں گے؟ کچھ انہیں بھی تو کرنا ہے نا، یہ بھی تو رسپونڈ کریں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مانے نا میرے قانون کو، لعلہم یرشدون، سیدھا راستہ مل جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ تمہیں جواب اس کا بھی ملے گا کہ ہالینڈ جاؤ یا نہیں جاؤ، جواب اس کا بھی ملے گا کہ وہاں جانے کے بعد کوئی جاب کرو یا نہیں کرو، جواب اس کا بھی ملے گا کہ کیا تمہارے لیے وہاں پہ درست ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا بھی ملے گا۔ لیکن پہلے تو مانو، ایمان لاؤ، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ پھر کمیونیکیشن چینلز کھولو، مواصلات، رابطے کا، یہ بلاک کر رکھیں تم نے خود۔ پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے یقین کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں کہ ہے میرا ذکر ہے، مجھے جواب ملے گا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا کہ برسوں لگ جائیں اور ایک ایک سوال ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، اچانک آئے گا۔ تمہارے عجیب میراکلز ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہوئے بہت۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، فرض روزوں سے متعلق قرآن شریف میں کل 4 آیات ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، سورہ بقرہ، اور ان 4 آیات کے بیچ میں درمیان میں ایک آیت ایسی ہے جس میں روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، بظاہر کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، وہ درمیان میں ہے۔ بات روزوں کی چل رہی ہے، ان کے مسائل چل رہے ہیں، ان کے وقت کی بات چل رہی ہے، جو بیمار ہو، وہ مسافر ہو، وہ بات کو گنتی پوری کر سکتا ہے۔ روزے پہلے لوگوں کو بھی رکھوائے گئے تھے، روزے جو ہیں وہ ان سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو یہ جواب دے دینا، اور پھر اس کے بعد پھر شروع ہوا آگے کہ وہ کس وقت سے کھانا پینا روکیں، کب تک روزہ پورا کریں۔ تو یہ جو درمیان میں ایک آیت آ گئی، ایسا ہے جیسے روزوں کے مسائل بتاتے بتاتے اس کا ربط ٹوٹ گیا ہے۔ اہم آیت اپنی جگہ ہے، بھائی اس سے روزوں کی آیات کے بعد کو لے لیتے، اسے پہلے لے لیتے، درمیان میں کوئی بہت اہم بات ہوگی جو لایا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ بے ترتیب ہو کچھ۔ وہ آیت کے شروع ہو رہی ان الفاظ کے ساتھ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں۔ سوال کیا؟ لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ سوال کرنے والے سب سے بڑا سوال تو یہ کرتے ہیں کہ ہے بھی وہ یا نہیں ہے، موجود بھی ہے یا نہیں ہے، خالی فرض کر لیا گیا ہے۔ یہ تو سب سے اہم بڑا سوال آتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے، صرف ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نے تخلیق کیا، میں نے پیدا کیا سب کو، تم سمیت۔ کوئی بہت سے دعوے دار ہوتے، بہت سے کلیمنٹس ہوتے، تم خود یہ کہتے کہ وہ تو میں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے ایسے وجود میں آ گیا، تو تم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو۔ تو یہ سارا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، اس کے ایک کنفیوژن ہے، آج تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اتنی ترقی کے بعد میں کہ کہاں سے شروع ہوا، خود کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے آج تک۔ پہلے لوگ ایتھیسٹ ہوا کرتے تھے، ملحد، ہم نہیں مانتے، وہ ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ایتھیسٹ کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نہیں ہونے کا، کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ نظر نہیں آتا، لاکھوں چیزیں نظر نہیں آتی وہ ہیں۔ تو پھر جب ریشنلٹی یا عقل سے آگے سوچنے کا دور آگے بڑھا تو یہ ایتھیسٹ جو تھی ایگنوسٹک ہو گئے۔ ایگنوسٹک کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں کہ نہیں ہے، ہم دونوں باتوں کو منع نہیں کر رہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ ایتھیسٹ سے اتر کر ایگنوسٹکس کا دور شروع ہوا، اس لیے کہ نہیں ہے، اس دعوے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو،
یہ بھی کنفیوژن کی پوزیشن ہے، جی رہے ہو اور تمہیں معلوم نہیں کوئی بات، اور بہت اہم بات ہو سکتی ہے وہ، اگر ہے تو بے پناہ اہم ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بچہ لاوارث، اسے یہ بھی یاد نہیں ہو کہ کون سرپرست تھا میرا، کبھی یاد ہی نہ ہو، اور کوئی اس کا سرپرست بن کر سامنے نہیں آتا ہو کہ ہم ہیں اس بچے کے سرپرست، کوئی نہیں آتا، اور کوئی ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہستی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہوں، یہ ماں کے پیٹ میں جب آنے والا تھا اس سے پہلے سے اس کی ضرورتیں میں نے وہاں پر مہیا کی تھیں، اب تک خیال رکھتا چلا آیا ہوں، آگے چاہتا ہوں اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہ صرف ایک آتا ہے، اسے تو یاد بھی نہیں کوئی تھا، اور یہ تسلیم کرنے کو بچہ تیار نہیں، سرپرستی میں کوئی لے رہا ہے ایسا کہ نہیں، وہ کہتا ہے چل سوچ سمجھ لو، غور دلیلوں سے سمجھ کے، ثبوتوں سے لے لو، مان لو، میں تو تمہیں چاہتا ہوں اپنانا تاکہ تمہاری زندگی آگے کی کامیاب ہو جائے، اور وہ تیار نہیں اس بات کے لیے، لاوارث ہی رہنا چاہتا ہے۔ عجیب سی بات ہے نا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ سوال کیا ہے، ثبوت کیا ہے، سوال آ گیا تھا ایک، سب سے پہلا سوال یہی آ جاتا ہے کہ ثبوت کیا ہے اس کی موجودگی کا۔ ثبوت یہ ہے، بہت ثبوت ہیں، ثبوت یہ ہے کہ اس کے بغیر، خدا کے بغیر، تخلیق کرنے پیدا کرنے والے کے بغیر مقصدیت غائب ہے۔ یہ ساری تخلیق کائنات مقصد کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ تلاش کرتے پھر رہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، اور پہنچے کہیں نہیں۔ روز نظریات بدل رہے ہیں اتنی ترقی ہو جانے کے بعد، ابھی کسی بات پر نہیں ٹکے جا کر، لیکن اسی تلاش میں کہ یہ ہوا کیسے۔ کسی کو یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ بھی سوچتا کہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی مقصد ہوگا اس کے پیچھے، مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو اتنی کھوکھلی بات ہے اس پوری سائنس کی دنیا کی، یا نہیں ماننے والوں کی۔ تو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب اسے چھوڑ دو گے تو مقصد غائب ہو جائے گا۔ جب کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تب بات آئے گی، کوئی مقصد ہوگا نا، کیوں پیدا کیا تھا۔ تمہاری زندگی کو بھی، اس پوری کائنات کو بھی ایک پرپز یا مقصدیت ملے گی۔ ایک ثبوت تو یہ ہے کہ وہ ہے، ہونا چاہیے۔ دوسرا ثبوت یہ کہ بہت اہم ثبوت ہے، اگر غور کریں تو اس کائنات کے اندر جو ہونا چاہیے وہ ویسا ہی ہے، ہر چیز ویسے ہی ہے جیسی ہونی چاہیے، ایسے قانون ہیں اس کے اندر۔ پوری کائنات میں جو کوئی جہاں جیسے جس رفتار سے جو جس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہے، اس سے ذرا سا مختلف ہوتا تو سب آپس میں ٹکرا جاتے۔ جو چیزیں ابھی ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، معلوم نہیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یعنی ابھی پتہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کہیں نہیں آئی، لیکن یہ معلوم ہے یہ ہونا چاہیے، اور وہ آ جاتی ہیں، وہی ویسے ہی آتی۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، کیمسٹری کے اندر یہ ایک ٹیبل ہوتی ہے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کی، تو وہ ٹیبل جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی، نامکمل، اور یہ بتایا تھا کہ ابھی اتنے ایلیمنٹس جو ہیں ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں، لیکن اتنے ابھی اور ہوں گے، ان کے ایٹامک ویٹ اتنے ہوں گے، اتنے ابھی ہوں گے، اور نام رکھ لیے گئے تھے ان کے پہلے سے، اور پھر وہ ہوئے ڈسکور بات کو، اس لیے کہ انہوں نے مختلف جتنے شواہد مل رہے ہیں ان سے ایک یقینی، اور جتنے پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد ایک یقینی نتیجہ نکالا کہ یہ اور ہونا چاہیے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو جب ہونا چاہیے تو ہے، چاہے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، ملا، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ ایسے ہی ہے، جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ اسے کہتے ہیں جب یہ دو چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں نا، مقصد اور جو ہونا چاہیے وہ ہو۔ ایک لفظ آتا ہے عربی کے اندر، صرف ایک لفظ، بالحق، حق کے ساتھ، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ حق، ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں، سچ نہیں، سچائیاں مختلف ماحول کی بدل جاتی ہیں، حق ایک ہی رہتا ہے۔ ایبسولوٹ ٹروتھ
ود اے پرپس، جہاں مقصدیت بھی ہو. یہ صرف ایک لفظ ان دونوں چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یا بالحق فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنا ڈالا ہم نے، جو کچھ بھی ہے پرپس ہے کوئی. اور اس کے آگے فرمایا کہ اور ان دونوں کو وما خلقناہما الا بالحق، ان دونوں کو، آسمان و زمین دونوں جو ہیں، ان کو بالحق، مقصد بھی ہے اس کے پیچھے حق کے ساتھ میں، اور یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، آخری سچائی ہے جو کبھی بدلے گی نہیں، کسی ماحول میں کسی دور میں نہیں بدلے گی، اور اس کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کا علم نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے اس کا. پرپس کی بات ہے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ انصاف کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں نے کتنے ظلم کیے، آج بھی کر رہے ہیں، ظلم کرتے ہوئے نکل جائیں گے، ان کی نسلیں بھی کریں گی، پھر بہت نسلوں کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی اس کے اندر وہ اب قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی، حالات بدل گئے. ان کے جو شہنشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی نسلوں کے بہت سی نسلوں کے بعد والا کوئی رکشہ کھینچ رہا ہے، جھگی جھوپڑی میں رہ رہا ہے. ارے وہ تو عیش کر گئے، یہ بعد والے بھگت رہے نا، وہ بہت نسلوں کے بعد والے. بالکل قریبی بیٹے پوتے تک سے تو کچھ انسیت بھی ہوتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پوتے کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے. اس کے بعد کا تو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، اور بہت نسلوں کے بعد کا کوئی کچھ کیا حالت ہوئی کیا نہیں ہوئی. وہ تو عیش کرتے چلے گئے، اور دوسروں کی کاسٹ کے اوپر دوسرے لوگوں کا استحصال کرتے رہے، دوسرے لوگوں کا استعمال کرتے رہے، ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور وہ پستے رہے. کوئی کہیں بدلہ ہوگا؟ انصاف ہونا چاہیے. انصاف ثبوت. اب یہ چاہے وہ انصاف کو اس طریقے سے مانتے ہوں بعض لوگ، اس کا میں یہاں پر اس کو نہیں لا رہا بحث میں، کہ دوسرا جنم ملے گا انصاف ہوگا، تو وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ ہے. بات اس کی ہو رہی ہے اس وقت. جو نہیں مانتے وہ انصاف کدھر انصاف ہوگا؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے تو ہے. یہ ہے اس کائنات کا اصول. صرف اپنی زندگی کے اندر اپنے چاروں طرف ایسی چیزیں لے آئیں گے کہ جو باقی ساری کائنات سے الگ ہوگا، جس کے رولز. اگر انصاف ہونا چاہیے، اگر بدلہ ملنا چاہیے ہر چیز کا، تو ہے. کہا قرآن نے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، جتنے بھی ہیں اس کے اندر سارے آسمان اور زمین کے درمیان میں، ان کو ہم نے بنایا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ان کو جو بنایا، تجزی کل نفس بما کسبت. یہ پوری کائنات جو ہے یہ اس کے لیے ہے کہ انسان کا یہاں پر وجود ہو اور اس کو بدلہ بھی مل جائے. اسی کائنات کے اندر وہ حصے ہیں جہاں بدلے ملیں گے. یہی کائنات جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پر اس کے اندر وہ اصول ہیں کہ کسی جگہ لوگوں کے لیے وہ سیلاب لے آتی ہے، اور کسی جگہ لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیتی ہے، اور کسی جگہ کے لوگوں کو خوشحال کر دیتی ہے. اسی کے اندر کی تبدیلیاں کرتی ہیں. تجزی کل نفس بما کسبت، یہ تاکہ ہر ایک کو بالکل صحیح بدلہ مل جائے، کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو جائے، کمی بیشی کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں رہ جائے. یہ ساری یہ بہت واضح طور پر یہ باتیں رکھی اللہ نے اپنے کلام میں، یہ قرآن میں بتایا کہ ہے اتنی کلیئر باتیں، جتنی لاجک کہتی ہے، جتنی عقل کہتی ہے، جتنی ریشنالٹی کہتی ہے، اس سب کے بارے میں قرآن نے کہا یہ ایسے ہی ہے. یہ تو سوچ ہی نہیں رہے، جہاں مقصد بھی نہیں ہو، کچھ نہیں، اپنے اصول بنا لیں گے، لوگوں کو ٹھگیں گے، تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کچھ ہے بس یہیں پر ہے. ثبوت یہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے. کٹ حجتی کے سوال تو بہت ہیں. کٹ حجتی کے سوالوں کو چھوڑیں. اچھا ہے، اگر کوئی ہے تو کہاں ڈھونڈیں، کہاں ہے؟ اگر بہت بڑا ہے، سرشکتیمان ہے، قادر مطلق ہے، ہماری ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، تو وہ ہماری تو بڑی پرابلمس ہے. تو مطلب کون کس سے مطلب رابطہ کیسے کریں، تلاش کدھر کریں، رابطہ کہاں کریں؟ یہ پھر اگلا ایک سوال آتا ہے. میں ان کٹ حجتی کے سوالوں کو چھوڑ کر اگر کوئی جینوئن ہو تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے سوال کریں. اب ایک سوال یہ آ رہا ہے تو جواب آیا اس کا اسی کے آگے، اسی کے اندر. کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ ہر ایک کو الگ الگ پتہ بتایا جائے گا. بہت بڑی کائنات ہے، کدھر ڈھونڈو گے جا کر؟ تم پہنچ بھی نہیں سکو گے جگہ جگہ، تمہارے قریب.
تم میں سے ہر ایک فإنی قریب، میں قریب ہی تو ہوں، ڈھونڈنے کی کہاں ضرورت ہے، کہاں جاؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ کچھ اصولوں کو پہلے تو مانو، کچھ اصولوں کو سمجھو، کچھ دلیلوں سے ہی ماننا، اس کے بعد محسوس کرنا تمہیں تقویت ملے گی. اور خالی تقویت نہیں ملے گی، گائیڈنس بھی ملے گی. کیسے ملے گی ابھی آئے گی بات. لیکن قریب ہوں. اچھا کتنے قریب؟ یا نظر تو آتے نہیں کہیں. قریب تو نظر آتا ہے، دور کا ایسا ہو سکتا ہے جو نظر نہیں آئے. تمہاری جان تمہیں نظر آتی ہے یا تمہاری جان سے زیادہ قریب؟ نظر نہ آئے چاہے، اس سے بھی زیادہ قریب. ہم نے بنایا تو ایک ایک پرزہ ہمارا ڈھالا ہوا ہے نا. ایک ایک باڈی کے جتنے پارٹس ہیں ان کے فنکشن ہمیں معلوم ہے نا. سوچنے کا انداز کیا ہے، نفسیات کیا ہے، یہ بھی ہم ہی جانتے ہیں نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تمہارے انسان کو ہم نے بنایا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کوئی خیال گزرتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں ہم تو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں. یہ حبل الورید عربی کا ایک لفظ آیا. ترجمہ ہمارے یہاں سب جگہ یہی کیا جاتا ہے، شہرک. انگریزی میں ہر جگہ میرے تقریباً 40 سے زیادہ ترجمے دیکھے، ہر جگہ جو ہے وہ جگولر وین، اور اس کا اردو میں یہ ہوتا ہے. یہ کوئی شہرگ کوئی بیولوجیکل چیز نہیں، ایک نام رکھ لیا گیا شہرگ. سب سے اہم رگ. باڈی میں کتنی رگیں ہیں یا آرٹریز ہیں جو بے پناہ اہم ہیں. یہ جگولر وینز جو ہیں، جو انگریزی میں کیا جاتا ہے، یہ جگولر وینز جو ہیں یہ ایک نہیں 6 ہوتی ہیں، بہت اہم ہیں. یہ خون کو لے کر جاتی ہیں ہارٹ کے اندر، دل کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس کو اگر کوئی کاٹ دے تو 30 سے لے کے 60 سیکنڈ تک زندہ رہ سکتا ہے. پھر 1 منٹ کے اندر لازمی آدھے منٹ سے 1 منٹ کے اندر اگر یہ کٹ جائے تو مر جائے گا. جگولر وین یا شہرگ جس کو اردو میں کہنے لگے اردو ترجموں کے اندر. ایک اور ہوتی ہے وین یا آرٹری، رگ، جو ہارٹ سے برین کی طرف خون بھیجتی ہے، آکسیجن ملا ہوا، آکسیجنیٹڈ بلڈ جو سپلائی کرتی ہے. اسے کہتے ہیں کیروٹیڈ آرٹری، یا وہ اس رگ کو. یہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر وہ کٹ جائے، یہیں سے گزرتی ہے گلے گردن سے. یہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ یہ اگر کٹ جائے تو 5 سے لے کے 10 سیکنڈ کے اندر موت ہو جائے گی. تو زیادہ اہم تو یہ ہوئی. جگولر وین تو سوچا گیا، ترجمہ نہیں ہے کہیں حبل الورید کا ہی. اسے خوب سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ قریب تو ان کا اسے یہ ہے. حبل مانے رسی، اور کنیکشن کو بھی کہہ سکتے ہیں. شاید یہ ہم ترجمہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس کے لیے اردو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی لفظ ابھی ڈھونڈا نہیں. ایک اور اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹرانسلیشن. یہ تو ہوا نظام، رسی پہنچانے کا ذریعہ. اور ورید، اس کے بہت سے ڈیریویٹس کے مشتقات قرآن کے اندر ہیں موجود. وارد ہونا اردو میں بھی بولتے ہیں، کسی جگہ اترنا، نازل ہو جانا. یہ اس کے ورید، اس کا جو سینس کے اندر آتا ہے. تمہارے وہ کنیکشن جس کے تھرو، وہ کانٹیکٹ جس کے تھرو خیالات ذہن کے اندر پہنچتے ہیں، یہ تمہارے 5 سیکنڈ سے پہلے کی بات ہوتی ہے. خیال جو پہنچتا ہے کسی بھی طرح کا، یہ سیکنڈ کے سینکڑوں اور ہزاروں حصے میں بھی پہنچتا ہے. یہاں تو پھر بھی 5 سیکنڈ کی دیری ہو رہی ہے نا، کٹ گئی تو مر گیا. 5 سیکنڈ بعد یا 10 سیکنڈ بعد مرا. خیال فوراً جاتا ہے تو وہ لنک جس کے ذریعے خیال دماغ میں پہنچتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ قریب، اگر یہ ترجمہ اس کا کرے تو. بہرحال شہرگی کر لیجئے آپ. اگر کہیں کہ یہ تو کیا نئی باتیں لا رہے ہیں، اس سے زیادہ قریب، وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب. اتنا قریب، اتنا قریب. تو اچھا پھر کیسے بات کریں؟ کیا سوال بہت ہیں، مسائل بہت ہیں. پہلے تو محسوس کرو، مانو. بات سوالوں پہ آ رہی ہے نا. جسے مانو گے نہیں، سوال کیسا؟ ان دلیلوں کی بنیاد پہ مانو کہ ہونا چاہیے. اور جو کہتے ہیں نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہاں بہت ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بہت ہیں ثبوت. تو پہلے تو مانو.
پہلے اپنا منو. یہ ایک ساتھ میں اور بات ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عبادی انی، جب میرے بندے تم سے سوال کریں. کیسا لفظ ہے عبادی، میرے بندے، بڑے اپنائیت کا انداز ہے. آپ رب کہتے ہیں نا، آسمانوں، سارے آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ قربت کا لفظ ہے ربنا، ہمارے رب. ہے تو سب کا بھی، لیکن ہمارے رب میں جو قربت ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ سب کا. اس سے آگے کا لفظ ہے ربی، میرا رب. یعنی قربت بولنے کی کے انداز کے اندر میرا رب. یہ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہاں میرا رب وہی ہے جو پوری کائنات کا بھی ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں میرا. لیکن جب بات اس کی طرف سے آتی بندے، کہتا ہے صرف میرے بندے، ساری کائنات کے نہیں، ہم سب کے نہیں، کہ بہت سے لوگوں کے نہیں، میرے بس. اس سے زیادہ اپنے پن کی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہ میرے، جب میرے بندے تم سے پوچھیں، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب لوگ پوچھیں، لوگ سوال کریں گے، مجھے انکار کرنے والے، مجھے جھٹلانے والے جب پوچھیں. اب میرے بندے جب پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب. پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میں ہوں نا قریب میں ہی. کسی دور کے بارے میں پوچھیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں، اور جان سے زیادہ قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ. تو پہلے تو محسوس کرو، مان لو، احساس کرو. تمہاری قوت ارادی تو وہی بڑھ جائے گی، سیلف کانفیڈنس تو اسی وقت بڑھ جائے گا کہ وہ ساتھ میں ہے. بہت سی چیزیں تمہاری صلاحیتیں تو اسی وقت اوپر نکل جائیں گی، آگے پہنچ جائیں گی جیسے ہی مانو گے یقینی طور پر. ورنہ کنفیوژنس کے اندر بھٹکتے رہو گے. تو پھر فَإِنِّي قریب، اب جب یہ مان لو گے تو پھر وہ اقبال نے لکھا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. شعر مشکل ہوتے ہیں نا اقبال کے. افلاک فلک کی جمع ہے آسمانوں، افلاک سے آتا ہے نالے فریادوں، نالوں کا جب فریادوں کا جواب اترتا ہے. پھر کرتے ہیں خطاب آخر، پھر سنائی دے، پھر آتا ہے کہ ہاں خطاب آ رہا ہے. اٹھتے ہیں حجاب آخر، پردے ہٹ گئے، پھر پردے ہٹ جاتے ہیں حجاب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بندے میرے بارے میں جو پوچھیں کہنا قریبی تو ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو بھی میرا بندہ پکارتا ہے، کچھ کہتا ہے، کوئی فریاد لاتا ہے، کوئی پرابلم لاتا ہے، کوئی سوال لے کر آتا ہے، کوئی ضرورت سامنے رکھتا ہے، اجیب، میں جواب دیتا ہوں ہر ایک کو. اب ہمارے یہاں دقت یہ ہے کہ قبول ہے کر دیتے ہیں ترجمے میں، میں قبول کرتا ہوں. یہ قبول تو خود قرآن کا لفظ ہے، کہ جگہ جگہ آیا ہے اس کے اندر خود، ربنا وتقبل دعا، اے میرے دعا کو قبول کر لے. تو اس کا ترجمہ ہم قبول کر لیتے ہیں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں. ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ یہ مان لیں کہ ایمان لانے والوں کی جب جو یہاں پر نہیں ہوتی اس کا بدلہ وہاں مل جاتا ہے، اسے ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن یہاں پر ہر ایک کی نہیں ہوتی نا، وہ مانگتا تو یہاں کے لیے ہے، وہ ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی. دو جن کے اندر اختلاف اور تنازع چل رہا ہو عدالت کے اندر، دو فریق، اور دونوں ایمان والے ہوں، دونوں ایمانداری سے یہ سمجھتے ہوں کہ میں سچا ہوں، اس کی بات غلط ہے. ایسے کیس ہوتے ہیں کہ دونوں ایمانداری سے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوں، دونوں خوب دعائیں مانگیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہ میں حق پر ہوں، میرے حق میں فیصلہ کر دیے. ایک کے حق میں ہوگا فیصلہ، ایک تو ہارے گا. ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہاں کم از کم اس دنیا میں کے اندر مانگتا تو یہیں کے لیے، اجیب، میں جواب دیتا ہوں. تمہیں کچھ کرنا ہوگا. یہ ایسے ہی بنایا ہم نے. صلاحیتیں تمہیں دے دی، اگر نہ دی ہوتی اور جتنی نہیں دی اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تمہیں. صلاحیتیں تمہیں دے دی، پرابلمس کا جواب دے دوں گا. سوال کرو گے تو اپنی صلاحیت سے خود کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے گا، نوالے بنا بنا کے کھلائے گا.
روزی دیتا ہے کا مطلب کسی نے کبھی یہ سمجھا کیا کہ نوالے بنا کے کھلاتا ہے؟ وہ تو اس نے کہا جو میں اس کے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جو کچھ دیتا ہوں، کائنات میں جب انسان کو بھیجا اس سے پہلے اس کی ضرورت کا سامان رکھ دیا تھا یہاں پر، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ یہ جو پاپولیشن کی باتیں کرتے ہیں نا، آبادی کی، کہ آبادی بڑھ جائے گی، کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں تو جتنی جانے انسان ہی نہیں، کیڑے مکوڑے بھی زمین پر بھیجوں گا، اس کی ضرورت کا سامان پہلے ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کوئی جان ہی آئے اس کی ضرورت کا سامان یہاں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو عمل کی جو آزادی دی ہے، اس آزادی کا یوز کرنے کے بعد کچھ لوگ دوسروں کا ہڑپ لیتے ہیں۔ زمین پر ہر وقت ہر جاندار کے لیے پوری روزی اس کی ضرورت سے زیادہ مہیا رہے گی، اب یہ الگ بات ہے کچھ اور لوگ لے جائیں اور ہزاروں کو بھوکا کر دیں اور کہتے یہ رہے کہ آبادی گھٹاؤ۔ اس وقت یہاں ہندوستان میں ابھی اسی ہفتے کی رپورٹ ہے سروے کی کہ 1% لوگ کے پاس 40% دولت ہے، 40% صرف 1% کے پاس ہے، 1% کے پاس۔ کتنی ہوگی دولت جو زیادہ ہیں، جن کے پاس بہت ہے؟ انہیں خود نہیں پتا، انہیں صرف گنتیاں معلوم ہے، صرف گنتی معلوم ہے، انہیں خود نہیں پتا اس کا کچھ کھاتے ہیں۔ اگر یہاں انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر پوری زمین کے اوپر صرف 2 انسان رہ جائیں تو یہ سوچے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کہ اس کو اگر بہت ترس کھائے تو اس کو تو 2 وقت کی روٹی مل جائے، باقی سب مجھے مل جائے، میرا ہو جائے سب۔ ارے بھائی کرے گا کیا اس کا؟ پہاڑوں کو کھائے گا یا پہنے گا؟ پہاڑوں کو، جنگلوں کو تیرا ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ میرا وہی تو ہے جو میں استعمال کر سکوں، جس سے مجھے کچھ مسرت ہو جائے۔ یہ اس میں پیسے جو بڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف اس پہ بڑھ رہے ہیں، فیگرز میں، اپنے پاس ہے بھی نہیں۔ اب کتنے بلینز اور ہو گئے، کتنے ٹریلین اور ہو گئے، یہ صرف اس میں بڑھ رہے ہیں، فیگرز میں، اب اتنے ہو گئے، اور یہ کھچ کے آ رہے ہیں دوسروں کے پاس سے۔ تو ریسورسز تو جتنی چیزیں ہیں وہ تو فکس ہے نا، ایک کے پاس بڑھے گا تو کہیں سے گھٹے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ضرورت کی چیزیں بھیجتا ہوں، یہ اس نظام کو اپنے تمہیں ٹھیک کرنا ہے، نہیں تو تباہ ہو گئے۔ میں ضرورت کا سامان میں اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہاری اب ضرورت پڑے گی جواب دوں گا، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ کیسے سنے جواب کو؟ پہلے تو وہ دریچے، وہ جو آپ کے جگہ جگہ جو چینلز تھے انہیں پہلے کلیئر کیجئے، جو بلاک ہیں سننے کے لیے۔ جو روزی ایڈوانس میں کر بیچتا ہے، جس نے انسانوں کی ضرورت کا، انسانوں کے زمین پر لانے سے پہلے اس کو زندہ رہنے کا سامان زمین پر رکھ دیا، جو ماں کے پیٹ میں غذا کو فراہم کر دیتا ہے بچے کے رحم مادر میں آنے سے پہلے، اس نے وہ ہر ایک کے کہا نا، ہم تمہارے ذہن میں اٹھنے والے ہر وسوسے کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے ذہن میں اٹھنے والے ہر وسوسے کو بھی جانتے ہیں، کوئی خیال اٹھتے اسے بھی جانتے ہیں۔ تو پھر جواب بھی ضرور پہلے ہی سے دے دیے۔ تمہارے سوال، دنیا کے ہر انسان کے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال بعد کو آئے ہیں، اس لیے کہ اسے ضرورت معلوم تھی، ذہن میں اٹھنے والے سوال معلوم تھے، کہاں ہیں، کدھر لائیں، کہاں سے دیکھیں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا، اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا لی، یہ بھی تو کچھ کرے اس کے اوپر جو میرا جواب آتا ہے۔ یہ رسپونڈ نہیں کر رہے تو مسائل کیسے حل ہوں گے، سوالوں کے جواب کیسے ملیں گے؟ کچھ انہیں بھی تو کرنا ہے نا، یہ بھی تو رسپونڈ کریں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مانے نا میرے قانون کو، لعلہم یرشدون، سیدھا راستہ مل جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے، پرابلم۔ کہا کہ ہم نے یہ بتا دیا کہاں کدھر ہے، کہا کہ بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کا ذکر لائے ہیں، سب کا ذکر لے کر آئے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنے ذکر سے نا، جیسے رامپور کی بولی میں کہتے ہیں کنی کاٹ کر نکل رہے ہیں، بچ کر نکل رہے ہیں، اعراض کر کے نکل کر جا رہے ہیں اپنے ذکر سے۔ دقت یہ ہے، دیکھا کہ ہاں سب چیزیں تو آ گئیں اس کے اندر، کہ یہ
ایک ایسے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس آئی یہ کتاب، یہ کلام آگے، یہ میراکل ہے بہت بڑا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم سب کا ذکرکم، تم سب کا ذکر ہے۔ کیسے ملے جواب؟ کمیونیکیشن تو سیکھنا ہوگا نا، کیسے سوال ڈالیں، کیسے جواب لیں، یہ سیکھے بغیر تو نہیں ملے گا۔ اپنی کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا، خالی رٹنے سے حاصل نہیں ہوگا کچھ، خالی ایسی زبانی دیکھ کر پڑھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں جواب اس کا بھی ملے گا کہ ہالینڈ جاؤ یا نہیں جاؤ، جواب اس کا بھی ملے گا کہ وہاں جانے کے بعد کوئی جاب کرو یا نہیں کرو، جواب اس کا بھی ملے گا کہ کیا تمہارے لیے وہاں پہ درست ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا بھی ملے گا۔ لیکن پہلے تو مانو، ایمان لاؤ، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ پھر کمیونیکیشن چینلز کھولو، مواصلات، رابطے کا، یہ بلاک کر رکھیں تم نے خود۔ پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے یقین کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں کہ ہے میرا ذکر ہے، مجھے جواب ملے گا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا کہ برسوں لگ جائیں اور ایک ایک سوال ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں، اچانک آئے گا۔ تمہارے عجیب میراکلز ہوتے ہیں، میرے ساتھ ہوئے بہت، یہاں سنائے ایک دو۔ یہی دنیا کی ضرورتوں کے سوال بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایکوریٹ سوال کا جواب یہ رکھا ہوا ہے۔ تمہیں پوری زندگی بھٹکنے دے گا کہ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے چلے جا رہے ہیں، کہ یہ تو عجیب مذاق ہے، تھا یہ تو وہاں ہوا کرتا ہے کہ صاحب وہ ابھی وہ سوکشم اوستھا میں جانے کے لیے یہ ہے دھیان یا میڈیٹیشن۔ اچھا بھائی آپ کتنے سال سے اس کے اندر ہیں، اس گروپ کے اندر؟ تو ان کا ہمیں 16 سال ہوئے۔ تو 16 سال میں ابھی کچھ وہ انوبھوتیاں آئی نہیں آئیں کہ آپ سوکشم اوستھا میں جا رہے ہو؟ ان کا ابھی دن ہی کتنے ہوئے، 16 سال۔ تو پورا زندگی لگا دو جس کی گزر گئی، اس سے پوچھ نہیں سکتے، حاصل کچھ بھی نہیں۔ ایسے اگر ہوا تو کیا ہوا؟ اگر جلدی جواب نہ آیا تمہارے پرابلمس کا، لیکن پہلے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے تو یقین کرو ہے، مانو اسے، مانو اس کا کلام ہے نا، اس نے تم سے بات کی ہے، بات کو سمجھنا نہیں چاہتے آپ، بول رہے ہیں کوئی بھاشا میں، اسے سمجھنا، پھر اپنی پرابلم لے کر جاؤ، تمہارے پاس جواب آئے گا، آتے ہیں یقینی۔ تو یہ ہے لنک رمضان کا۔ اب آخری بات یہ ہے، اور یہ تھی یہ آیت درمیان میں اس وجہ سے، جب روزوں کی بات کر رہے ہیں، یہ رمضان کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ نازل ہوئے تھے تمہارے سارے جوابات، تمہاری مسائل کے سارے حل اس مہینے کے اندر۔ اس لیے یہ کہا کہ اب جو کوئی بھی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، کہنا تم قریب ہی تو ہوں، لیکن تمہارے سوال پہلے سے معلوم تھے، جواب ایڈوانس میں بھیج چکا ہوں، دیکھو۔ اس کے بعد پھر روزے کی بات کی ہے کہ اس رمضان میں یہ نازل ہوا تھا، یہ رمضان کا لنک ہے یا روزوں کا لنک ہے، اس بابرکت مہینے کا۔ نیکیوں کی کچھ توفیق تو بڑھی جاتی ہے۔ اب جتنے دن رہ گئے ہیں، آدھے سے چند ایک زیادہ، کم از کم اتنے ہی میں اس کے ساتھ میں تعلق، ربط بات، رابطہ تو اسے ہی کہتے ہیں نا، جہاں کچھ سمجھ سمجھا سکے ایک دوسرے سے، کنیکشن، بات چیت، رابطہ تو اسے کہتے ہیں۔ ون سائیڈڈ تھوڑی، ایک ون سائیڈڈ بات چل رہی ہے، ہم اپنی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اس تک تو جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہی، اس کا جواب آیا، تمہیں نہیں مل رہا، تم اپنے تک پہنچنے نہیں دے رہے، یہاں تک تو پورا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے کلیئر کریے، تو یہ پہلے کلیئر کرو، اس مہینے میں کرو، تمہاری زندگی بہت آگے نکل جائے گی۔ اس دنیا کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آخرت کی تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو کچھ اس ڈائریکشن میں، اس سمت میں بڑھنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ خود آپ کی ان سب کی زندگیاں لعلہم یرشدون، صحیح رشد، ہدایت، صحیح راستے کے اوپر لوگ نکل جائیں۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔